السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے مولانا ظفر علی خان، جس کو چراغ حسن حسن صاحب نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے۔ مولانا سے میری پہلی ملاقات اخبار نئی دنیا کے دفتر میں ہوئی۔ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا تو کسی نے آ کے بتایا زمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون زمیندار صاحب؟ مولانا شائق احمد عثمانی صاحب نے وضاحت کی مولانا ظفر علی خان صاحب آئے ہیں۔ چچا صدیق انصاری صاحب بھی موجود تھے۔ تو میں نے مولانا صاحب کو پہلے نہیں دیکھا تھا، البتہ تصویر ضرور دیکھی تھی، لیکن تصویر سے کسی کی مکمل شکل صورت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ یہ یقین ضرور تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے لیڈروں کی اتنی اتنی بڑی توند ہے، اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں، تو یقیناً مولانا صاحب کی بھی توند ہوگی۔ لیکن دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی، نہ توند نہ عمامہ، کیسے مولانا ہے، کیسے لیڈر ہے؟ مولانا نے آتے ہی سیاست پر بحث چھیڑ دی۔ سائمن کمیشن، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، ہندوستان کی جدید اصلاحات اور کامل آزادی، ان موضوعات پر بحث چھیڑ دی۔ مولانا شائق احمد عثمانی صاحب سائمن کمیشن کے حمایتی تھے۔ انہوں نے جو بات شروع کی تو بحث چھڑ گئی۔ میں مولانا کو شعر و شاعری کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، وہ مجھے سیاست کی طرف کھینچتے۔ میں غالب کا ذکر کرتا، وہ برگن ہیڈ کا ذکر کرتے۔ بالآخر مولانا کی فتح ہوئی تو میں نے خاموشی ساتھ لی، میں خاموش ہو گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ جب میں لاہور آیا، زمیندار اخبار کے دفتر میں ٹھہرا تو رات کے پچھلے پیر آخری پیر کسی نے میرا شانہ ہلایا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا تو مولانا ظفر علی خان صاحب کی آواز آئی، چلو میرے ساتھ سیر کے لیے چلیں، اٹھو۔ تو خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ مرحوم کا مجھے ان کی نصیحت یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کبھی مولانا کہیں سیر کے لیے میرے ساتھ چلو تو نہیں جانا، وہ نہر کے کنارے میلوں دوڑتے ہیں، تجھے بھی ساتھ دوڑائیں گے۔ جب تم نڈال ہو جاؤ گے تو کہیں گے چلو نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھائیں گے۔ میں نے بیماری کا بہانہ کیا جو بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ مولانا نے علاج کے کچھ مشورے دیے اور چل دیے۔ تب مجھے پتا چلا کہ مولانا صاحب کی توند کیوں نہیں ہے۔ مولانا نیزہ بازی، گھوڑا سواری، تیراکی اور کشتی، اس میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ کچھ عرصہ حیدرآباد کی فوج میں بھی رہے۔ ایک مرتبہ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ مولانا زبان اور محاورے کے تو استاد ہیں، لیکن حقیقی شاعری ان میں کم پائی جاتی ہے۔ میں نے ایک شعر سنایا تو تڑپ اٹھے۔ جب میں نے بتایا یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے تو حیران رہ گئے۔ مولانا گھنٹے آدھے گھنٹے میں نظم لکھ دیتے تھے۔ اکثر شعراء نے کوئی ایک شعر کہنا ہو تو گھر میں قیامت برپا کر دیتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑیں گے، کبھی اسے پیٹیں گے، کبھی اس سے پیٹیں گے، کبھی بچوں سے لڑیں گے۔ مولانا نثر کی طرح شعر کہتے تھے۔ جب کوئی نظم کہنا ہوتی تو سارے دفتر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سناتے۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر یا اچھا مضمون لکھ دیتا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جو نظر کاپی پہ پڑ جاتی تو بے شمار غلطیوں کی نشاندہی کرتے اور برہم ہو جاتا کہ میں ان غلطیوں کے ساتھ اخبار نہیں نکال سکتا۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن جلدی سے اس کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب خلاصہ اس طرح شروع کریں گے۔ مولانا صاحب سے میری پہلی ملاقات اخبار نئی دنیا کے دفتر میں ہوئی۔ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، کسی نے بتایا کہ زمیندار صاحب آئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کون زمیندار صاحب؟ شائق احمد عثمانی نے وضاحت کی مولانا ظفر علی خان صاحب آئے ہیں۔ میں نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا، ان کی تصویر البتہ ضرور دیکھی تھی، لیکن تصویر سے کسی کی شکل صورت کا مکمل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ یہ یقین ضرور تھا جب چھوٹے لیڈروں کی توند ہے، بڑے بڑے پیٹ ہیں، تو مولانا صاحب کی بھی توند ہوگی، پیٹ ہوگا۔ لیکن جب دیکھا نہ ان کی توند تھی نہ امامہ تھا تو سوچا کیسے مولانا، کیسے لیڈر ہیں۔ مولانا آتے ہی انہوں نے سیاست پہ بحث شروع کر دی۔ سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی، ان موضوعات پر بات شروع کر دی۔ مولانا شائق احمد عثمانی سائمن کمیشن کے حمایتی تھے، انہوں نے جو بات شروع کی تو بحث چھڑ گئی۔ میں مولانا کو شعر و شاعری کی طرف لے کر جاتا تھا، وہ مجھے سیاست کی طرف کھینچتے۔ میں غالب کا ذکر کرتا تو وہ برگن ہیڈ کا ذکر کرتے۔ بالآخر مولانا صاحب کی فتح ہوئی، میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ جب میں لاہور آیا، زمیندار اخبار کے دفتر میں ٹھہرا تو کسی نے رات کے پچھلے پیر میرا شانہ ہلایا تو میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا تو آواز آئی مولانا ظفر علی خان صاحب کی، اٹھو میرے ساتھ سیر کو چلو۔ خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ مرحوم کا مجھے ان کی نصیحت یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کبھی بھی مولانا اگر سیر کا کہیں تو ان کے ساتھ سیر کے لیے نہیں جانا، کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نہر کے کنارے میلوں
دوڑتے ہیں اور تمہیں بھی ساتھ دوڑائیں گے، جب تم نڈال ہو جاؤ گے تو پھر کہیں گے آؤ نماز پڑھیں۔ تو میں نے بیماری کا بہانہ کیا تو مولانا نے علاج کے کچھ مشورے دیے اور چلے گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مولانا صاحب کی توند کیوں نہیں ہے۔ مولانا صاحب جو تھے تیراکی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی، کشتی، ان میں مہارت رکھتے تھے۔ مولانا کچھ عرصہ حیدرآباد کی فوج میں بھی رہے۔ ایک دفعہ میری ایک دوست سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب جو ہے زبان اور محاورے کے تو استاد ہیں، لیکن حقیقی شاعری ان میں کم پائی جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے ایک شعر پڑھا تو تڑپ اٹھے۔ جب میں نے بتایا مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے تو حیران رہ گئے۔ مولانا صاحب گھنٹے آدھے گھنٹے میں نظم کہہ دیتے تھے۔ اکثر شعراء نے اگر کوئی ایک شعر کہنا ہو تو گھر میں قیامت برپا کر دیتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑیں گے، کبھی اسے پیٹیں گے، کبھی اس سے پیٹیں گے، کبھی بچوں کو جھڑکیں گے۔ تو مولانا صاحب نثر کی طرح شعر کہتے رہتے تھے۔ مولانا صاحب جو تھے جب کوئی نظم کہنا ہوتی تو دفتر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تو نظم سناتے۔ ہم میں سے کوئی اچھا شعر یا اچھا مضمون لکھ دیتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اخبار کی زبان اور صحت کا خاص خیال رکھتے۔ اگر کبھی نظر کاپی پر پڑ جاتی تو بے شمار غلطیوں کی نشاندہی کرتے اور برہم ہو جاتے کہ ان غلطیوں کے ساتھ میں اخبار نہیں نکال سکتا۔ اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے میری جو ان سے ملاقات ہوئی نئی دنیا کے اخبار میں ہوئی، کسی نے زمیندار آنے کا بتایا، شائق احمد عثمانی کا موجود ہونا وہ ذکر کریں گے، تو توند کا میرے ذہن میں تھا ان کی ہوگی اس کا ذکر کریں گے، تو اس کے بعد یہ جو انہوں نے آتے ہی سیاست میں بحث شروع کر دی تو اس کا ذکر کریں گے۔ جو شائق احمد عثمانی صاحب تھے وہ سائمن کمیشن کے حمایتی تھے، اس کا ذکر کریں گے۔ میں شعر و شاعری کی طرف ان کو لے کر جانا چاہتا تھا، وہ مجھے سیاست کی طرف، یہ ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ جب میں لاہور آیا تو میں زمیندار دفتر میں ٹھہرا، ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے اٹھایا سیر کے جانے کا، مجھے قاضی احسان اللہ کی نصیحت یاد آ گئی، اس کا ذکر کریں گے۔ مولانا کا نیزہ بازی میں ماہر ہونا، ان کی تیراکی اور ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ آرمی میں کچھ عرصہ رہنا، ان کا ذکر کریں گے۔ ایک دوست نے جو کہا کہ ان کی زبان محاورے کے استاد ہیں لیکن شاعری نہیں، تو ان کے آگے میں نے شعر پڑھا، یہ سارے واقعہ کا ذکر کریں گے۔ مولانا گھنٹے آدھے گھنٹے میں شعر کہہ دیتے ہیں اس کا، اور باقی لوگ جو ہیں جو شعراء ہیں وہ گھر میں قیامت برپا کرتے ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ اور آخر میں جو اخبار پہ جو خصوصی نظر رکھتے تھے، غلطیوں کی نشاندہی کرتے اور برہم ہونا، اس کا ذکر کریں گے۔ یقیناً خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر کچھ مسئلہ ہے اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ سنیں، اس کے بعد لکھیں، انشاءاللہ پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔